अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुर्ज दल्ब जो कि एक ऐसा बुर्ज है जिससे तमाम बुरूज में एक बिल्कुल ही मुनफरिद किस्म की खुसूसियत हासिल है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इंतहाई काबिल एतमाद स्ट्रॉन्ग किस्म की पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। न सिर्फ अपने ख्यालात और जज्बात की कदर करते हैं बल्कि दूसरों को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस और अहमियत देते हैं। दूसरों के नज़रियात और ख्यालात का पूरा एहतराम करने वाले लोग होते हैं। इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ज़ाती तौर पर बहुत ही खुले दिल के मालिक होते हैं और न सिर्फ इनका दिल खुला होता है बल्कि ज़हनी तौर पर भी ये कुंद ज़हन वाले या बुरे ज़हन के मालिक नहीं होते, बल्कि इनका ज़हन इंतहाई कुशादा होता है, इंतहाई वसी होता है और हमेशा पॉजिटिव होकर रहते हैं। इस एतबार से भी ये दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं कि ये लोग सिर्फ अपने मौजूदा वक्त को नहीं देखते बल्कि ये आने वाले वक्त के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार रखते हैं, यानी कि अपने आप को थोड़ा वक्त देते हैं, सोच विचार करने वाले होते हैं और मौजूदा हालात में रहकर आने वाले वक्त के बारे में ये क्या सराहियाँ करते हैं। सोचते हैं कि अगर आज इनके हालात ये हैं तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में इनके हालात में किस किस्म का बदलाव पैदा हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 1-2 माह में बुर्ज दल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की ज़िंदगी में किस किस्म का बदलाव आ सकता है और कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो इन आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में इंतहाई पॉजिटिव एनर्जी जाहिर करेंगे, इंतहाई अच्छे एंगल्स पर आकर बुर्ज दल्ब के लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरे असरात नाफिज करेंगे और इन प्लैनेट्स के असरात किस किस्म के होंगे, इससे कौन सी पॉजिटिव सूरत हाल पैदा होगी, कौन से मसाइल हल हो सकते हैं और कौन से मामलात में आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बात करते हैं वीनस प्लैनेट की, जो कि बुर्ज दल्ब के लोगों का किस्मत का प्लैनेट है। वीनस प्लैनेट वो प्लैनेट है जो एक साथ सियारा है, यानी कि इसके बेशतर असरात पॉजिटिव होते हैं। ये वो सियारा है जो ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, आसानियाँ पैदा करता है, मुश्किलात को ख़त्म करता है और जब भी अच्छे एंगल पर आता है तो ये प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को ताजगी सी अता करता है, एक ऐसी एनर्जी अता करता है कि इंसान की ज़िंदगी से गम ख़त्म हो जाते हैं या गमों की कैफियत दूर हो जाती है और इंसान एक खुश व खुर्रम तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, अपने वक्त को गुजारता है। 29 अगस्त को वीनस प्लैनेट जो कि आपका किस्मत का प्लैनेट है, आपके ज़ायचे के नवे घर में अपनी तुरफा की हालत में जा रहा है। वीनस जो कि बुर्ज मीज़ान का रूलिंग प्लैनेट है, यानी आपकी किस्मत का हुक्मरान सियारा है, इसका नवे घर में तुरफा की हालत में आना आपके लिए इंतहाई साज होगा। खुसूसी तौर पर इससे आपके इल्म में इजाफा होगा, आपकी जो सोशल ज़िंदगी है, आपके लोगों से ताल्लुकात हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा होगी। इसके अलावा क्योंकि ये आपका किस्मत का प्लैनेट है और किस्मत के घर में इंतहाई साद एनर्जी जाहिर करेगा, जिससे किस्मत के मामलात में आपकी खुशकिस्मती सबसे ज़्यादा उरूज पर जाने वाली है। ऐसे एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो अपनी बदनसीबी का रोना रोते रहते हैं, यानी कि बड़े परेशान है कि उनकी किस्मत में कभी सुख नहीं आया या उनकी किस्मत ने उन्हें हमेशा धोखा दिया है, तो आपकी ये परेशानी अभी खत्म होने वाली है। 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिन वो दिन होंगे जब आप अपनी किस्मत के बलबूते पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करेंगे। अगर आप कुरानदाजियों में या किसी लकी ड्रा में या किसी ऐसे खेल में हिस्सा लेते हैं जो किस्मत के बलबूते पर हो तो आपकी फतह यकीनी हो सकती है, आप इनामात वगैरह जीत सकते हैं। किसी लकी ड्रा में आपको कोई ऐसी कामयाबी हासिल हो सकती है जो आपके वहम व गुमान में भी न हो। इसी तरह आपकी सफरी ज़िंदगी के हवाले से, खुसूसन बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी यानी किसी फॉरेन कंट्री में सफ़र के हवाले से भी 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिन इंतहाई 7 दिन होंगे। इन दिनों में आपकी सफरी मुश्किलात का खात्मा होगा। अगर वीज़े के हवाले से कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो उम्मीद है कि 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिनों में आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप वीज़ा खरीदना चाहते हैं, कहीं आपने बात की हुई है, एजेंट्स आपको सही तौर पर गाइड नहीं कर रहे या इस किस्म के मसाइल हैं, तो इन मसाइल का भी खात्मा होगा। ऐसे दल्ब अफराद जिन्होंने इससे पहले वीज़े के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ था और आपकी वो रकम फंसी हुई है, वीज़ा निकल नहीं रहा, तो अभी या तो आपको वीज़ा मिल जाएगा या फिर आपकी वो रकम, जो पैसे आपने फंसाए हुए थे, वो आपको वापस मिल सकते हैं। सफरी दस्तावेजात के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पासपोर्ट के मसाइल और इस तरह के जो लीगल मामलात हैं, उनमें आपको इंतहाई सपोर्ट हासिल होगी। आप नोट कर लें कि 29 अगस्त से 23 अगस्त तक के दिनों में आपको जो बैरून मुल्क सफरी हवाले से जो किसी भी किस्म की जो परेशानियां, आपकी वो परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी। ऐसा माहौल बनेगा कि आप समझेंगे कि आपको गैबी किस्म की इमदाद मिली है। ऐसे एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, अपनी कंट्री में नहीं रहते या अपने घर से कहीं दूर दराज किसी दूसरी घर से रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, एजुकेशन के लिए गए हुए हैं
کاروبار کے لیے گئے ہوئے ہیں, کسی ذاتی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو آپ کے لیے اس جگہ پر انتہائی مناسب ماحول پیدا ہوگا. اسپیشلی وہ لوگ جو فارن کنٹری میں رہتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ کو رہائش کے مسائل ہیں یا اگر آپ جاب لیس ہیں تو آپ کو وہاں پہ اچھی جاب مل سکتی ہے. آپ کے اگر کوئی ڈاکومنٹیشن یا امیگریشن کے معاملات ہیں تو وہ معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ سے کوئی ویلفیئر لینا چاہتے ہیں, سرکار سے آپ مدد لینا چاہتے ہیں کسی معاملے میں, تو آپ کا رابطہ کسی ایسے آدمی سے ہو سکتا ہے جو سرکاری معاملات میں آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کرے اور آپ کو جو مسائل ہیں اس سے آپ کو نجات ملے. اس کے علاوہ جو رہائش کے پرابلمز کافی زیادہ لوگ فیس کرتے رہتے ہیں, جو بیرون ملک میں رہتے ہیں, ان کو رہائش کے کافی زیادہ پرابلم آتے ہیں. آپ کے یہ پرابلم بھی حل ہوں گے, آپ کو اچھی رہائش مل سکتی ہے اور آپ کو اچھا کاروبار مل سکتا ہے. ایسے ایکسپیرینس خواتین و حضرات جو سفری معلومات لینا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ دن ایسے ہوں گے, آپ کو کوئی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو دوسرے ملکوں کے بارے میں اچھی قسم کی انفارمیشن دیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ زیارات پہ جانا چاہتے ہیں, جو لوگ حج و عمرہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, آپ کی یہ خواہش بھی 29 اگست سے لے کے 23 اگست تک پوری ہو سکتی ہے. آپ میں مذہبی علوم کی طرف رغبت بڑھے گی. آپ اگر ایک ایسے شخص ہیں جو مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں, ایک ریلیجیس قسم کے ایکویرینس ہیں, تو آپ کی مذہبی معلومات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. آپ کا مذہب کی طرف رجحان بڑھ جائے گا, یہاں تک کہ آپ صدقات خیرات کی طرف زیادہ راغب ہوں گے اور عشق الہی آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. آپ کی خدا سے محبت میں اضافہ ہوگا. اسی طرح آپ عبادت کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. مذہبی تعلیم کی طرف آپ کی رغبت ہے تو آپ کو مذہبی علم مل سکتا ہے. مقدس مقامات پر آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں, ان مقامات کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنی اس دلی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. وینس چونکہ 29 اگست سے لے کر 23 سپٹمبر تک انتہائی سال ہونے والا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا کوئی خواب جو آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوا تھا اس کی تعبیر ان دنوں میں واقع ہو سکتی ہے. یعنی آپ نے جو خواب دیکھا ہوا تھا اس کی تعبیر سچ ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کے سامنے وہ تعبیر آ سکتی ہے اور آپ خود اس بات کو مان جائیں گے کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے, میں نے جو خواب پہلے دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ 29 اگست سے 23 سپٹمبر تک کے دن وہ دن ہوں گے جب آپ اچھے خواب دیکھیں گے. آپ کے خواب با مقصد ہوں گے, بے مقصد خوابوں سے آپ دور ہو جائیں گے. آپ کو خواب میں کوئی خوشبختی مل سکتی ہے, کسی کی زیارت ہو سکتی ہے, یا آپ اپنے خوابوں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. گویا ایسی ایک الہامی سی کیفیت ہوگی کہ جس میں آپ کو آنے والا وقت نظر آ سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کی زندگی میں کون سی خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں. ایسے ایکسپیرینس خواتین و حضرات جو دوسری شادی کی خواہش مند ہیں, 29 اگست سے 23 سپٹمبر تک کے دن وہ دن ہوں گے جن میں اگر آپ دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے. اگر آپ صوفیانہ طرز فکر رکھتے ہیں, صوفی قسم کے آدمی ہیں, صوفیانہ خیالات رکھتے ہیں, فلسفے اور اس قسم کے معاملات میں آپ کی دلچسپی ہے, تو یہ دن وہ دن ہوں گے جن میں آپ کا یہ شوق بھی اپنے عروج پر جانے والا ہے. آپ کو اس حوالے سے بھی بہت اچھی رہنمائی مل سکتی ہے. آپ کو اپنا کوئی پیر استاد مل سکتا ہے, کوئی آپ کو گائیڈنس دے سکتا ہے, کوئی آپ کو اپنا گرویدہ کر سکتا ہے. صوفیاء کرام سے آپ کی رغبت بڑھے گی. آپ صوفیاء کے مزارات پر بھی جا سکتے ہیں, ان کی زیارت کے لیے آپ ایک لمبا سفر بھی طے کر سکتے ہیں. 29 اگست سے جو 23 سپٹمبر تک کا ڈیوریشن ہے یہ انتہائی سال ڈیوریشن ہوگا. اس میں وینس کے اثرات آپ کو بڑے بڑے دنیاوی اور دینی فوائد دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وینس کی نظرات بھی انتہائی ساد ہوں گی, جس سے آپ کی پرسنالٹی میں ایک اچھا بدلاؤ آئے گا. آپ کی شخصیت کی اٹریکشن میں اضافہ ہوگا. آپ میں ایک ایسا چارم ہوگا جو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گا. آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی معاملات جو ہیں, آپ کی رومانوی زندگی جو ہے, اس پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے. آپ پاکیزہ قسم کی محبتوں کی طرف راغب ہوں گے. ازدواجی زندگی میں اگر آپ کے اختلافات ہیں تو وہ اختلافات دور ہوں گے, اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, کسی کو دل دے بیٹھے ہیں, کسی سے کوئی اپنی دل کی بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے اس حوالے سے بھی اس سچویشن میں اچھے مواقع اور اچھے امکانات ہوں گے. آپ کھل کر اپنے دل کی کیفیت کو ظاہر کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی زبان اور دل میں ایک تسلسل ہوگا. آپ کے دل میں جو بات ہوگی وہ آپ کی زبان پر آئے گی. آپ کا دماغ جو سوچے گا وہ پریکٹیکل ہوگا. آپ اس ڈیوریشن کے دوران اپنے ظاہر پر بھی اچھی خاصی توجہ دیں گے. اپنے لباس, اپنے کپڑے جوتے, اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کو آپ خوبصورت دیکھنا چاہیں گے. اس کے علاوہ آپ کی سخاوت اور جنراسٹی میں اضافہ ہوگا. آپ لوگوں کی مدد کریں گے, لوگوں کی ویلفیئر کے کام کریں گے. اگر آپ صاحب اولاد ہیں, اگر آپ شادی شدہ ہیں, تو آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ بنے گی. آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے, انٹرٹینمنٹ کریں گے, اور ایک ایسا ماحول ہوگا کہ جس میں آپ کے بچے آپ کے قریب ہوں گے, وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کریں گے اور آپ ان کو اچھی گائیڈنس دے سکتے ہیں. ان کی تربیت کے حوالے سے آپ کوئی اچھے اقدامات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ساتھ سے آ رہا ہے ایک اور پلانٹ مرکری ہے, جو 9 سپٹمبر سے لے کر 26 سپٹمبر تک آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں یعنی برج حملہ میں اپنے شرف پر جا رہا ہے. آپ کے 8ویں گھر کا رولنگ پلانٹ ہونے کے ناطے شرف یافتہ حالت میں مرکری آپ کو روحانی طور پر بہت زیادہ رشٹ کرے گا. آپ کی روحانی قوت بہت زیادہ تیز ہوگی. آپ کی چھٹی ایس, آپ کی چیزوں کو وقت سے پہلے سمجھنے اور بھانپنے کی صلاحیت, آپ کی دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ تیز ہو جائے گی.
آپ کے دل میں جو بھی خوف ہیں، ابہام ہیں، اندیشے ہیں، وہ تمام اس ڈیوریشن میں ختم ہوں گے۔ آپ ایک پرسکون طریقے سے زندگی کا وقت گزاریں گے۔ آپ کے گھریلو حالات پر بھی اس کا اچھا خاصا مثبت اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سسرال میں کوئی اختلافات چل رہے ہیں تو ان سے بھی آپ کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ وہ فتنہ فساد والی صورتحال سے باہر نکلیں گے، آپ چیزوں کو افہام و تفہیم سے طے کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ دن ایسے دن ہوں گے جن میں آپ کو وصیت سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی گھریلو پریشانیاں ان دنوں میں کم ہوں گی کیونکہ آپ کے خاندانی امور کے گھر میں 1 سپٹمبر سے یورانس ریٹروگریڈ میں ہو رہا ہے، جو تاخیر اور التوا پیدا کرے گا، لیکن وقتی طور پر 9 سپٹمبر سے 26 سپٹمبر تک کے دنوں میں آپ ان معاملات میں کچھ بہتری دیکھ سکیں گے۔ اسپیشلی گھریلو معاملات میں آپ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا اور آپ کو قریبی سفر کے بھی اچھے خاصے مواقع مل سکتے ہیں۔ والدین کے ساتھ کہیں سفر کرنا پڑ سکتا ہے یا سسرال میں آپ کا آنا جانا ہو سکتا ہے۔ اوورآل دیکھا جائے تو 29 اگست سے لے کر 26 سپٹمبر تک ایک ایسا ڈیوریشن ہے جو آپ کی زندگی میں کافی زیادہ خوشیاں اور ایک سٹیبل سی صورتحال پیدا کرے گا۔ البتہ آپ کو ان سارے معاملات میں اپنی صحت کی طرف تھوڑی توجہ دینی ہوگی کیونکہ 5 سپٹمبر سے مریخ جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں عبور پہ چلا جائے گا، جس کی وجہ سے صحت کے کچھ ایشوز سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی تھوڑی صحت پر توجہ دی، ضروری چیزوں کو مد نظر رکھا تو انشاءاللہ وہ پرابلم بھی کافی زیادہ کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ زہرہ اور مرکری کے اس پازیٹیو وقت میں جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں آپ کے لیے ایک اچھا وقت ہے، لہٰذا ویزے کے حصول کے لیے کوشش کریں، کسی سے بات چیت کریں اور اپنے معاملات کو ڈسکس کریں۔ آپ کے لیے بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے، قسمت کے حوالے سے اور آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ اس میں آپ کو اچھی خاصی سکسیس مل سکتی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔